وجوامع الكلم ونشرت بالروح وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرا تو کہ 2-4 دن سے جنوبی پنجاب کا دورہ تھا. اسی وقت نیت کی تھی کہ واپسی پہ استاد دامت برکاتہ کی زیارت کر کے واپسی جائیں گے. یہاں کر میں مفتی ظفر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ استاد سبق پڑھا ہے. میں نے ثابت سمجھی کہ سبق بھی پڑھ لیں گے اور زیارت بھی کر لیں گے. کیونکہ میں نے استاد کے بیانات سنے ہیں لیکن باضابطہ کبھی سبق پڑھنے کا موقع نہیں ملا. میری خواہش تھی کہ حدیث کا سبق پڑھ کے باضابطہ استاد کے تلامذہ میں اپنا نام شامل کروا دیں. کل اگر پوچھے کہ کس کس کے شاگرد ہو تو ہم استاد کا باضابطہ نام لیں گے. میں باضابطہ استاد ہیں اس لیے میں نے حدیث مبارک کے سبق میں شرکت کی ہے. استاد نے چونکہ فرمایا ہے اس لیے میں ان کے حکم پہ آپ کی خدمت میں ایک حدیث کی مختصر سی شرح عرض کرتا ہوں. سبق پڑھنے کے دونوں طریقے ہیں. استاد پڑھے اور شاگرد سنتا رہے یا شاگرد پڑھے تو استاد کے سامنے بیان کر کے دونوں طریقوں سے شاگردی استاد جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے 6 خاص نعمتیں عطا فرمائیں. 6 انعامات دے کر بقیہ انبیاء پر مجھے فضیلت عطا فرمائی. وہ جو چیزیں کون سی ہیں میں وہ آپ کی خدمت میں بڑے اختصار سے عرض کرتا ہوں. عموماً ہمارے ہاں یہ 6 چیزیں بھی بیان کی جاتی ہیں جیسے ترتیب میں لکھی گئی. میں تھوڑا سا عام ترتیب سے ہٹ کے عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. نمبر 1 مجھے اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمایا. ایک ہوتا ہے کلمہ، ایک ہوتا ہے کلمۃ جامعہ. کلمات اور جوامع الکلم میں فرق ہے. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ و وضع لمعنی مفرد ہے. لفظ ایک اور معنی ایک، یہ کلمہ ہے. لفظ ایک اور معنی کئی، یہ کلمہ جامعہ ہے. باقی انبیاء کو کلمات ملے ہیں، ہمارے نبی کو کلمات الجامعات ملے. اس کی وجہ ان کو جوامع الکلم کی ضرورت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم کی ضرورت ہے. ان کی امت تھوڑی سی ہے، مسئلے بھی تھوڑے سے ہیں، کلمات تھوڑے دے دیے اور معنی زیادہ عطا فرمائے. پہلے انبیاء کی ضرورت نہیں تھی، خدا نے نہیں دی. اس نبی کی ضرورت ہے، اللہ نے عطا فرما دی. پہلے نبی ایک بستی کا نبی ہے تو بستی کو تھوڑے سے مسئلے چاہیے، اس کے لیے تھوڑے سے الفاظ چاہیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جہانوں کے نبی ہیں. پہلے نبی قوم کا نبی ہے، قوم کے مسئلے تھوڑے ہیں. ہمارے نبی تو اقوام عالم کے نبی ہیں، اقوام عالم کے مسائل بہت زیادہ ہیں. اب ہر مسئلے کے لیے اگر حدیث ہوتی تو آپ بتائیں احادیث کی تعداد کتنی زیادہ ہو. کرم یہ فرمایا کہ حدیث ایک دی ہے اور اس کی تہ میں مسائل ہزاروں عطا فرما دیے. اور پھر ختم نبوت کی برکت سے امت کو مجتہدین بھی دیے تاکہ حدیث کی تہ میں چھپی ہوئے معانی نکال کر امت کے حوالے کریں. اگر صرف احادیث دیتے اور اس کی تہ میں مسائل چھپا دیتے اور مسائل کے اظہار کے لیے امت کو فقہا نہ دیتے تب بھی استفادہ بڑا مشکل تھا. تو ختم نبوت کی برکت ہے کہ اللہ نے اس امت کو اجتہاد اور مجتہدین کی نعمت عطا فرمائی. یہی وجہ ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ الجامع احکام القرآن میں تفسیر لکل شیء کے تحت ارشاد فرماتے ہیں انما خص بذلک امت محمد ولم یکن انم قط اجتہاد قط. پہلے امتوں کے پاس اجتہاد کی نعمت نہیں تھی، اللہ نے اس امت کو دی ہے. پہلے ضرورت نہیں تھی، خدا نے دی بھی نہیں ہے. اب ضرورت پڑی ہے، خدا نے دے بھی دی ہے. اور ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کے تحت ایک عجیب نکتہ ارشاد فرماتے ہیں ان هذه الفرقة التي زادت في فرق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 73واں فرقہ ہے اس امت میں آیا. یہ کون سا ہے؟ قال بعض العارفین الذين يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء. پہلے چونکہ اجتہاد نہیں تھا تو دشمن بھی نہیں تھا، اب اجتہاد آیا تو دشمن بڑا ہے. تو یہ سمجھنا بہت آسان ہے کہ 73واں فرقہ کون سا ہے، یہ اضافہ کس فرقے کا ہے. خیر میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جوامع الکلم پہلے انبیاء کی ضرورت نہیں تھی، خدا نے جس نبی کی ضرورت ہے اس کو عطا فرمائی ہے. تو جوامع الکلم یہ دلیل ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی کہ ان کا دائرہ نبوت بہت وسیع ہے، آخری نبی. نمبر 2 احلت لی الغنائم. پہلے انبیاء میں مال غنیمت حلال نہیں تھا، آسمان سے آ جاتی مال غنیمت کھا لیتے. ہمارے حضور کی خصوصیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ عالمی نبی ہے، امت نے پورے عالم میں جانا ہے. تو اب آدمی اگر گھر سے کمائے اور کھائے اور پھر دنیا میں جائے یہ بہت مشکل ہوتا ہے.
اس لیے ان کے لیے تو رہنا ہی مخصوص بستیوں میں تھا، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اپنا کمائیں اور اپنا کھا لیں۔ ان کے لیے کیا تھا، ایسے علاقے میں جاؤ کہ جہاں تک کمک پیچھے سے نہیں پہنچ سکتی، تو اپنے کمانے کے لیے پریشان ضرورت نہیں ہے، کمائے گا دشمن اور کھاؤ گے تم۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ حضور کا دائرہ نبوت بہت وسیع ہے، اس لیے ان کو احلت لی الغنائم کہہ کے نعمت عطا فرمائی۔ جو احلت لی الارض مسجدہ، پہلا نبی ایک بستی کا نبی ہے، تو جب بستی میں ہوگا تو عبادت کی مخصوص جگہ متعین و حرج بھی نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے نبی ہیں، اگر مساجد کی جگہ متعین کر دی جاتی، ایسی جگہ ضرورت پیش آتی، سفر میں نماز پڑھنی ہے اور مسجد نہیں ہے تو نماز کہاں پڑھتے؟ اللہ نے اس کے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا، جہاں سجدہ کرو وہی سجدہ گاہ۔ اس طرح فرمایا جو اگر مسجد و طہورا، طہور بھی فرمایا اس امت کی خصوصیت۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلا نبی ایک بستی کا نبی ہے، بستی کہاں پر ہے؟ جہاں آبادی ہو، آبادی کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پانی ہو۔ انہوں نے کہا تمہاری پانی کا طہور نقشہ بنائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ان کے لیے پانی ہی کو طہور کہتے تو انہیں ایسی جگہوں میں جانا ہے جہاں پر پانی ہے ہی نہیں، اس لیے فرمایا پانی نہ صحیح لیکن زمین تو ہوگی نا، یہ زمین تمہاری طہور ہے، اس سے تم پانی والا کام لو۔ یہ دلیل ختم نبوت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے ایک اعزاز یہ دیا ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، خدا نے مجھے پوری مخلوق کا نبی بنا دیا ہے۔ الخلق اتنا عموم ہے اس میں کہ امتوں سے بڑھ کر انبیاء بھی اس میں شامل ہیں، امتوں سے بڑھ کر انبیاء بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ تمام امت اور تمام انبیاء کے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمانا، 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اردو کے جوام الکلم، نمبر 2 نصرت بالرعب، اللہ نے رعب دے کر میری مدد فرمائی ہے۔ اس کی حاجت کیوں پیش آئی ہے؟ اس لیے اگر محض بندہ سامنے ہوتا اور پھر رعب ہو، یہ تب ہے جب سامنے والے ہی کا نبی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے عالم کے نبی ہے نا، لہذا جہاں تک خود نہیں پہنچے، حضور کا عظمت اور رعب وہاں بھی پہنچا ہے، تھوڑی سی بات ہوگی لوگ بڑی جلدی قبول فرما لیں۔ آپ دنیا میں گھوم کر دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت ہے، تھوڑی سی بات کر امت فوراً قبول کرتی ہے۔ اور ایک روایت ہے مسیرۃ شہر، اتنی دور آدمی ہو کہ حضور تک آنے میں 1 مہینہ لگے، حضور کا عظمت اور رعب وہاں بھی ہو۔ پوری دنیا میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ وہاں سے مدینہ میں آنے میں 1 ماہ سے زیادہ وقت لگتا ہو۔ آپ پرانی باتیں نہیں، نئی باتیں سامنے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر دور کے نبی ہیں۔ تو فرمایا جوام الکلم، نصرت بالرعب، احلت لی الغنائم، وجعلت لی الارض مسجدا، آگے نمبر 5 وطہورا، وارسلت الی الخلق کافہ، یہ 6 چیزیں ہیں۔ فرمایا مجھے جوام الکلم بھی دیے ہیں اور مسیرۃ شہر ایک رعب بھی دیا ہے، مال غنیمت کو حلال بھی کیا ہے، پوری زمین کو مسجد بھی بنایا ہے، پوری زمین کو طہور بھی بنایا ہے، اور پوری مخلوق کا نبی بھی بنایا ہے۔ ختم بھی النبیون، خلاصہ یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، خلاصہ یہ ہے کہ میں، یہ ختم بھی النبیون چھٹی چیز نہیں ہے، یہ 6 کا خلاصہ ہے۔ جیسے استاد جی فرماتے ہیں دیکھو میں نے آپ کو سبق بھی پڑھایا ہے، میں نے مثالیں بھی دی ہیں، میں نے دلیل بھی دی ہے، بعد میں تمہاری دعوت بھی کی ہے، وہ جو کچھ تھا سب کچھ تمہیں دے دیا ہے، اور آپ سے کیا چاہتے ہو؟ تو پہلے 6 چیزیں گنوا کے پھر کہتے ہیں جو تھا وہ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا نے 6 چیزیں دی ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ میں ختم نبوت اللہ نے مجھے دی ہے، جو چیزیں ختم نبوت کے لیے چاہیے تھی خدا نے ساری عطا فرما دی، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے کہ مزید کسی کو نعمتیں دینے کی ضرورت پیش آئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے پوری دنیا میں حضور کا کام لے کر عافیت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔